بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مطلقہ عورتوں کی عدت کا خرچہ کس کے اوپر ہے؟ جن عورتوں کو طلاق ہو جائے یا جن لڑکیوں کو طلاق پڑ جائے، شوہروں نے ان کو طلاق دے دی، ان کے شوہر نے، ان کے ہسبینڈ نے ان کو طلاق دے دی ہو، تو ایسی عورتوں کو مطلقہ کہا جاتا ہے، یعنی طلاق یافتہ عورت، طلاق ہوئی عورت، طلاق شدہ خواتین، طلاق شدہ عورتیں۔ تو ان کی عدت کا جو خرچہ ہے وہ کس کے ذمہ لازم ہے؟ کیا اس کا ہسبینڈ اس کا خرچہ دے گا یا اس کے میکے والے، اس کے گھر والے اس کا خرچہ دیں گے؟ تو شرعی رہنمائی کیا ہے اس سلسلے میں؟ دیکھیے، جب طلاق ہو جائے، طلاق ہونے کے بعد میں عورت کے لیے عدت گزارنا لازم ہے، اور وہ عدت جو ہے وہ شوہر کے مکان میں گزارے، اور ساتھ ساتھ میں شوہر کے لیے یہ بھی لازم ہے، ضروری ہے کہ وہ اس کے نان اور نفقے کا انتظام کرے، اور یعنی مطلب اس کا یہ ہے کہ اس کے خرچے کا انتظام کرے، رہنے سہنے کا انتظام کرے، کھانے پینے کا، کپڑے کا انتظام کرے جب تک وہ عدت میں ہے۔ اور اگر وہ حمل کی حالت میں عدت میں ہوئی ہے تو جب تک کہ وضع حمل نہ ہو جائے، بچے کی ڈیلیوری نہ ہو جائے، بچہ پیدا نہ ہو جائے، جب تک کہ وہ اس کا خرچہ شوہر کے ہی ذمہ رہتا ہے۔ تو بہرحال جن عورتوں کو طلاق ہو جائے ان کی عدت کا جو خرچہ ہوگا وہ شوہر کے ذمہ ہوگا۔ اب یہاں شوہر کی مالی حیثیت کو دیکھا جاتا ہے کہ شوہر کی مالی حیثیت کتنی ہے، کتنا مالدار ہے، وہ اپنی حیثیت کے مطابق وہ خرچہ دے۔ یہ نہیں کہ لڑکی والے، یعنی وہ عورتیں جن کو طلاق پڑ جائے، جو عدت میں آ گئی ہیں، وہ بیویاں ان کی، وہ اپنے ہسبینڈ سے زیادہ کا مطالبہ کرنے لگ جائیں کہ میرے کو اتنے روپے چاہیے، 50,000 روپے پر مہینہ چاہیے۔ تو چونکہ یہ شوہر کی مالی حیثیت نہیں ہے، اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جو وہ اس کی نکاح میں رہتے ہوئے اس پر خرچ کیا کرتا تھا، روزمرہ کی زندگی میں طلاق سے پہلے جو شوہر خرچ کیا کرتا تھا وہی خرچہ اس کو دے دے۔ یہ شریعت نے ہمیں حکم دیا، لہٰذا شوہر کی مالی اعتبار کو دیکھتے ہوئے، مالی حیثیت کو دیکھتے ہوئے یہ خرچہ متعین کیا جائے گا باہمی رضامندی سے، یعنی میاں بیوی آپس میں دونوں یہ خرچہ متعین کر لیں گے اور اس کو پھر ادا کر دے شوہر۔ تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ شوہر اپنی حیثیت کے مطابق وہ خرچہ دے گا عدت میں۔ اب یہاں چند باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ شوہر کی اجازت سے وہ عدت گزارے، یعنی شوہر اگر اس کو یہ اجازت دے کہ تجھے میرے گھر پر ہی رہ کر کے عدت گزارنی ہے، باپردہ رہ کر کے شرعی حدود میں رہتے ہوئے عدت گزارنی ہے، تو یہ بیوی کے لیے ماننا لازم ہوگا۔ اگر وہ نہیں مانے گی اور شوہر کی باتوں کی خلاف ورزی کرے گی، شوہر کی بات نہیں مانے اور وہ چلی جائے اور عدت شوہر کے مکان پر نہ گزارے، اور شوہر کا مطالبہ یہ ہے کہ عدت میرے گھر پر گزارنی ہے، تو پھر اس صورت میں اس کے لیے خرچہ دینا واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ ہاں اگر دے دے تو اس کا احسان سمجھا جائے گا، لیکن اگر شوہر کی رضامندی ہے کہ ٹھیک ہے تم اپنے میکے عدت گزار سکتی ہو یا کہیں بھی گزار سکتی ہو باپردہ رہتے ہوئے، تو پھر یہ شوہر اس کو نان اور نفقہ یعنی خرچہ وغیرہ دے گا۔ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الطلاق کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم ولا تضاروہن لتضیقوا علیہن وان کن اولاد حمل فانفقوا علیہن حتی یضعن حملہن، کہ جن کو طلاق ہو جائے ان کے رہنے کا انتظام کرنا، کھانے کا اور رہنے کا، نان نفقے کا انتظام کرنا۔ وان کن اولاد حمل، اگر وہ حمل سے ہیں تو جب تک وضع حمل نہ ہو جائے تب تک کے لیے یہ خرچہ دینا اس کے لیے ضروری ہوگا۔ تو یہ قرآن سے ثابت ہے، قرآن کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے یہ ذمہ داری شوہروں کے اوپر رکھی ہے کہ شوہر اس کا خرچہ اٹھائیں گے، اور یہ باہمی رضامندی سے طے کر لے جائے، یہ نہیں کہ اوٹ پٹانگ طے کیا جائے، بہت زیادہ طے کر دیا جائے کہ جو شوہر ادا نہ کر سکے، بلکہ اس کا آسان طریقہ یہی ہے، سولوشن اس کا یہی ہے کہ جو وہ اس کی نکاح میں رہتے ہوئے اس پر خرچ کیا کرتا تھا روزمرہ کی زندگی میں، طلاق سے پہلے جو شوہر خرچ کیا کرتا تھا وہی خرچہ اس کو دے دے۔ یہ شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے۔ امید ہے بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آپ کے کوئی مسائل ہو، کوشچنز ہو، کمنٹ باکس میں لکھ دیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس کو بتایا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔